ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی پر کفر تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ظلم اور ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ فرعون سے لے کے آج تک جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے انسانوں کے حقوق ادا نہیں کیے، جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تازہ ترین واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد مستعفی ہو کر ملک سے فرار ہو چکی ہیں۔ 15 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے مخالفین کو کچل کے رکھ دیا۔ جماعت اسلامی، وہاں کی جماعت اسلامی اس پر پابندی لگائی، جو مخالف ہوتا تھا اس کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کرتی تھی۔ اب ایک ماہ سے جو مظاہرے ہو رہے تھے وہ یہ تھے کہ وہاں پر یہ قانون بنا ہوا تھا کہ جو جنگ آزادی 71 کی جنگ آزادی ان کی تھی، اس میں جو وہ لوگ تھے ان کے ورثاء تھے یا خاندان تھے، ان کے لیے 30% کوٹا تھا، 10% خواتین کے لیے تھا، 10% الگ سے کوٹا تھا، گویا کہ 50% کوٹا مقرر کیا ہوا تھا۔ اس کے خلاف وہاں کے جو اسٹوڈنٹ تھے، طلبہ تحریکیں تھیں، انہوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، میرٹ پر ساری نوکریاں ہونی چاہیے۔ عدالت کی طرف سے فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد وہاں پر مظاہرے شروع ہوئے۔ مظاہرے وہ کہتے ہیں کہ ظلم کو جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ابھرتا ہے، جتنا کسی کو ناحق دبایا جائے گا، افراد ہو، ملک ہو، قومیں ہو، جب وہ ایک حد تک ظلم برداشت کرتے ہیں، جب زیادہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر نتیجہ برعکس نکلتا ہے۔ ایک ماہ تک مظاہرے ہوتے رہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جاتے، افہام و تفہام کی کچھ صورت نکالی جاتی، کچھ لے کچھ دے پر معاملات کیا جاتا، لیکن انہوں نے مظاہرین کو بزور طاقت دبانے کی کوشش کی، مظاہرین پر گولیاں چلائی، 330 سے زائد مظاہرین شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے، اور اسی طرح پھر نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کے سامنے، عوام کے ہجوم کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ ظلم اپنا راستہ خود پھر بناتا جاتا ہے، اور ظلم خود اپنا وہ انصاف کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ بالآخر جب تشدد ہوا، بڑا احتجاج ہوئے، مظاہرے ہوئے، تو ان کو ملک سے فرار ہونا پڑا اور وہ ملک سے چل گئی، اور اس کے جو آرمی چیف ہے انہوں نے عبوری حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ انتخابات کروائے جائیں، انتخابات کے بعد جو حکومت آئے وہ منصفانہ طریقے کے ساتھ حکومت چلائے۔ بالکل آسان طریقہ ہے، دنیا میں 248 ممالک ہیں، جن ممالک کے اندر عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے، جن ممالک کے اندر منصفانہ قانون نافذ ہے، جہاں پر عدالتوں سے لوگوں کو انصاف ملتا ہے، وہ معاشرے خوشحال ہو جاتے ہیں۔ وہاں کے حکمران، وہاں کے وزیر اعظم، وہاں کے صدر، وہاں کے وزراء عوام کے اندر سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ میرا ایک آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں آپ سے بیان کرنے، کسی یورپی ملک میں تھا تو بتایا گیا کہ یہ یہاں کے میئر آ رہے ہیں، جس ٹرین میں ہم سفر کر رہے تھے اسی میں وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بیگ اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اور ہٹو بچو کوئی شور شرابہ نہیں تھا، اور عوام جو تھے بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان سے مصافحہ کر رہے تھے، ان سے گپ شپ کر رہے تھے۔ یہ کیوں کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرنا، ان کے ساتھ گل مل کے رہنا، ان کی مصیبتوں میں شامل ہونا اور انصاف دلانا۔ لیکن جہاں پر انصاف نہ ہو وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک طوطا طوطی کا قصہ سنا ہوگا، تو یہ دونوں کہیں طوطا طوطی کہیں جا رہے تھے، ایک جگہ پر ٹھہرے، پڑاؤ ڈالا، تو طوطا نے طوطی کو کہا
کہ یہ ویران جگہ نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے یہاں پر کہیں الوؤں کا بسیرا تھا۔ ایک بڑا الو یہ بات سن رہا تھا تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد طوطی پر پنجہ مارا اور اس کو قابو کر لیا، کہا یہ تو میری بیوی ہے۔ بات گئی عدالت تک، عدالت نے سننے کے بعد کہا کہ یہ جو طوطی ہے یہ الو کی بیوی ہے۔ طوطا آنسو بہا کے اڑنے لگا تو الو نے بلایا اسے اور اس سے کہا کہ دیکھو آپ جو طوطی کو کہہ رہے تھے کہ ہم الوؤں کی وجہ سے یہاں پر تباہی بربادی آئی ہے تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب معاشرے کو، لوگوں کو، انسانوں کو عدالتوں سے انصاف نہ ملے وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہاں پر ویرانیاں آ جاتی ہیں۔ میرا یورپ کے 23 ممالک میں جانا ہوا، وہاں کے عوام خوشحال ہیں، وہاں کا قانون غریب کے لیے امیر کے لیے یکساں ہے۔ صدیوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کے لیے اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو قانون امیر کے لیے، غریب کے لیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، میرٹ ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم اور نا انصافی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے۔